بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، وجہ کیا ہے، کیا سبب ہے، کیوں تم اللہ کی عظمت پر ایمان نہیں لاتے، کیوں تمہیں اس کی ربوبیت پہ یقین نہیں آتا، کیوں تم اس کی قدرت کاملہ کا اقرار نہیں کرتے، اس کی توحید کو یقین کی نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جو راہ سے محروم کر دیتی ہیں، کوئی راہ بتانے والا نہ ہو۔ سب سے بڑا سبب ہوتا ہے محرومی کا کہ پتہ نہ چلے راستہ ہے کدھر، تو آدمی اختیار کیا کرے گا؟ یا پھر اتنی تاریکی، ظلمت، اندھیر، کوئی راہ سجھائی نہ دیتا ہو۔ فرمایا تمہارے ہاں یہ دونوں سبب نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ والرسول یدعوکم، اللہ کے حبیب تمہیں رستے کی طرف پکار رہے ہیں کہ یہ راستہ ہے، اس پر چلو، یہاں آ جاؤ۔ دوسری وجہ کہ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، نہ پکارنے والا دکھائی دیتا ہے، نہ راستہ سجائی دیتا ہے۔ فرمایا ایسی بات بھی نہیں، تمہاری تخلیق کے بعد ازل کو ہی اس نے تم سے عہد لیا تھا، اور اس عہد کا اثر ہر روح میں اور ہمیشہ باقی رہتا ہے، ایک فطری اثر ہے انسان میں۔ آپ دیکھیں گے کہ جو غیر مہذب قومیں دریافت کی گئی دنیا میں، انہیں لباس کی پرواہ نہیں ہے، ان کی غذائیں وحشیانہ ہیں،
رہائش بوز و باش واشیانہ ہے، لیکن مذہب کے نام پر انہوں نے بھی کچھ رسومات بنا رکھی۔ ایک وہ یوم ازل کا جو میثاق تھا، اس کی ایک طلب ہے، ہر دل میں، ہر سینے میں ایک تڑپ ہے کہ کوئی ایسی غیبی طاقت ہونی چاہیے جو میرا تحفظ کرے، میری نگہداشت کرے، میری ضرورتیں پوری کرے، میری مدد کرے۔ یہ جذبہ وہ جذبہ ہے جو یوم ازل، یوم الست تم سے عہد لیا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں بے شک۔ تو فرمایا اب اس پہ قائم رہنا۔ تو فرمایا وہ تڑپ بھی دلوں میں موجود ہے۔ پھر بلانے والا ایک بے مثل و بے مثال اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی مثال مخلوق میں نہیں ملتی، سچائی میں، راست بازی میں، حسن کلام میں، کسی شعبے میں کوئی اس کا مثیل نہیں ہے۔ اتنا بڑا رہنما بھی ہو، ایک فطری تڑپ بھی دل میں ہو، اور پھر تم ایمان نہ لاؤ تو کیسی عجیب بات ہے۔ پھر تمہارے پاس کوئی بچنے کا عذر ہے؟ تو پتہ چلا کہ راہ ہدایت صرف وہ ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے۔ اس کو یوں بھی سمجھیے کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے۔ عربی بہت وسیع المعانی زبان ہے، دنیا کی کوئی زبان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کے جملے، آیات، الفاظ، ان کے معنی و مفاہیم کیسے نکالے جائیں گے؟ علم کلام کے زور سے، منطق کے زور سے، رواجات زمانہ کے زور سے کیسے؟ فرمایا نہیں، اس کا مفہوم وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا۔ آپ اگر اندازہ کریں جتنے گمراہ فرقے مسلمانوں میں سے ہیں اور اسلام کے نام پر ہیں، جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن گمراہ ہیں، سب کے ہاتھ میں قرآن ہے، سب قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر حوالے دیتے ہیں، حتیٰ کہ جو کذاب اور جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے وہ بھی قرآن اٹھائے پھرتے۔ تو پھر یہ کہاں قصور کہاں ہے؟ وہ معنی اپنی مرضی کے کرتے۔ لہذا جتنے لوگ اپنی پسند سے یا صرف و نحو کے زور سے یا علم کلام کے زور سے کھینچ تان کر معنی کرتے ہیں، وہ قابل قبول نہیں، سب گمراہ ہیں۔ وہ معنی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین نے، جو امین تھے اسلام کے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، صحابہ کرام کی مقدس جماعت، سمجھا، پھر اس پر عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ نے تصدیق فرمائی کہ اس سے یہی مراد تھی۔ قرآن کا وہ معنی مقبول ہوگا۔ آج بھی بڑے ہیلے حوالے ہوتے ہیں، اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المذاہب، یہ ایک اور تماشا ہے۔ اتحاد بین المسلمین کس بات پہ ہو سکتا ہے؟ اس مفہوم پہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ یہ کون سا اتحاد ہے کہ ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا کچھ کہتا ہے؟ اس پر اتحاد کیسے ہو؟ یہ سیاسی دھوکہ بازی اور شعبدہ بازی ہے۔
اتحاد بین المذاہب. ایک شخص بت کو خدا مانتا ہے، ایک اللہ کریم کو مانتا ہے، تو دونوں متحد کیسے ہیں؟ ایک جانوروں کی پوجا کر رہا ہے، ایک اللہ کے روبرو کھڑا ہے، تو کیسا اتحاد ہوگا؟ یہ سیاسی شعبدہ بازی ہیں. اتحاد ایک بات پہ ہی ہو سکتا ہے، اس بات کو مانا جائے جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قرآن مخلوق نے کہاں سے لیا؟ قرآن کی جو رٹ لگاتے ہیں، جی قرآن سے دلیل دو، قرآن سے، تو قرآن کہاں سے آیا؟ کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ کس نے وحی الہی کو سنا؟ وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا یہ قرآن ہے. تو جب اسی قرآن کی شرح حضور فرماتے ہیں، وہ کیوں قبول نہ کی جائے؟ یہی کام علماء حق کا، مشائخ کا، یا جنہیں ہم آج کی زبان میں پیر کہتے ہیں، ان کا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت سے جو تعلیمات ہیں وہ اخذ کریں اور لوگوں کی رہنمائی کریں اور ارشادات نبوی لوگوں تک پہنچائیں. جو اسلام میں پیری مریدی کا تصور ہے، وہ صرف اتنا ہے کہ پیر صاحب یا شیخ ہم سے زیادہ جانتے ہوں، ہمیں ان کی ضرورت ہو، وہ ہماری رہنمائی کریں. رہی یہ بات کہ پیر صاحب کی وجہ سے میری اولاد ہو گئی، پیر صاحب کی وجہ سے مجھے سے، تو یہ باقی جانور اور انسان اور باقی مخلوق جو پیروں کو نہیں مانتی، ان کی اولاد کیسے ہو جاتی؟ جو خود اللہ کو نہیں مانتے، وہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، ان کو بھی اولادیں دے رہا ہے، ان کو بھی مال دولت دے رہا ہے، ان کے بھی امور دنیا چل رہے ہیں. تو امور دنیا چلانے کے لیے نہ کسی پیر کی ضرورت ہے، نہ کوئی پیر چلا سکتا ہے. یہ اس کا اپنا کام ہے، اپنا نظام ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے. نہ اسے کسی کے مشورے کی ضرورت، نہ کسی کے رائے کی ضرورت، نہ کسی کا حکم وہاں چلتا. سب سے بڑی ضرورت انسان کی ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو، اور یہ منصب نبوت ہے. یدعوکم، اللہ کا رسول تمہیں آواز دے رہا ہے، اللہ کے حبیب تمہیں پکار رہے ہیں کہ آؤ یہ راستہ ہے. اب یہ پیری یا مشائخیت یا عالم دین ہونا، یہ نیابت رسالت ہے. علوم و برکات بارگاہ رسالت سے حاصل کرے اور طالبوں تک پہنچائے. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، میں رسم دنیا ہے، پھر پیری مریدی کا کیا فائدہ؟ ہمارے ہاں گاؤں میں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے، تو پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ فجر کی نماز کے لیے ہم مسجد گئے، تو پیر صاحب کا انتظار ہو رہا تھا. صف میں جا نماز بچھا ہوا ہے، پیر صاحب ابھی سوئے ہوئے ہیں، جگا کوئی نہیں سکتا، جاگیں گے تو آئیں گے. تو نماز مؤخر کی جا رہی، انتظار ہو رہا ہے. میں نے کہا یار نماز کو مؤخر نہ کرو، فجر کا تو اصول ہے کہ کم از کم اتنا وقت ضرور ہو کہ اگر نماز میں کوئی قصور یا غلطی ہو جائے یا نماز نہ ہو تو دوبارہ تسلی سے نماز پڑھی جا سکے. کم از کم اتنا وقت تو ہو. یہ کم از کم وقت ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا اس وقت کریں کہ اگر جماعت کرانے میں کوئی غلطی یا نماز ٹوٹ جائے تو اتنا وقت ہو کہ تسلی سے پھر نماز پڑھ لیں. تو وہ جا نماز شماز میں نے اٹھوا دی. میں نے کہا نماز پڑھو، پیر صاحب اپنی پڑھ لیں. تو بڑے خفا ہوئے. ہوتے رہے، چلو لوگوں کو پسند نہ آئی بات. تو میں گھر چلا آیا، ناشتہ کر کے نکلا تو پیر صاحب رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے گلی میں. ایک بندے نے ان پر چھتری لگائی ہوئی تھی، ایک بندے نے پانی کا ایک استاوا لوہے کا کوزہ سا اٹھا رکھا تھا، 3 بندوں نے ڈھیلے اٹھا رکھے تھے، 4-5 بندے
تو میں نے کہا یار یہ رفع حاجت کرنے کے لیے تم 5 بندوں کا محتاج ہے تو قیامت کو تمہیں لے کر کہاں جائے گا؟ کچھ عقل کو ہاتھ مارو. جو بندہ خود اپنے آپ رفع حاجت استنجا بھی نہیں کر سکتا، 5 بندوں کی ضرورت ہے مدد کی اسے، تو یہ تمہاری مدد کیا کرے گا؟ خدا کے بندو، نماز کے لیے یہ اٹھ نہیں سکتا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، تم 5-6 بندوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے. وہ پیر صاحب بھی ناراض ہو گئے، اس کے بعد ہمارے گاؤں نہیں آئے، مرید بھی ناراض ہو گئے. لیکن ہوتے رہے، بات تو کھری ہے بھائی. سچ بات سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو اس کی زیادتی ہے، ناراض ہونے والے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ہم نے پیروں والا بوجھ مفت میں لاد رکھا ہے. ہاں ضرورت ہے پیر کی، شیخ کی، استاد کی جو رہنمائی کرے، اور یہ سب سے بڑا کام ہے. کوئی دنیا کی دولت لا کر دے دے، کوئی آپ کو حکومت دے دے، اختیار دے دے، صحت دے دے، کوئی شے دے دے، سب رہ جائے گی. ہدایت نصیب ہو تو ہمیشہ کام آئے گی، جنت لے کے جائے گی. تو قیمتی چیز تو وہ ہے نا، ہدایت. تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ایمان نہ لانے کی. کیا وجہ ہے؟ کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کر تمہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. اور اللہ کریم نے روز الست تم سے وعدہ لیا تھا، اس کا اثر بھی ہر مزاج میں موجود ہے. تو پھر یہ کیا بات کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ بھی توجہ نہ دو، اور وہ جو اپنے اندر ایک تڑپ ہے وہاں ایک بت رکھ کے وہ خواہش پوری کر لو. یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. اگر تم ایمان لانا چاہو تو سارے اسباب موجود ہیں. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور پھر اپنا کلام، روشن واضح باتیں، سمجھ میں آنے والی باتیں، حقیقی رہنمائی کرنے والی باتیں، آیات بینات، روشن واضح حق کی طرف رہنمائی کرنے والی، حق کو بیان کرنے والی اور سمجھ میں آنے والی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے یہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں وہ کفر و شرک، گناہ و نافرمانی کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ کی ہدایت کی روشنی میں، نور میں لے جائے. یاد رکھیں عقیدہ بنیاد ہے. عمل اس میں رنگ بھرتا ہے. عقیدہ درست ہے، عمل صالح کرتا ہے تو نور پیدا ہوتا ہے. عقیدے میں خرابی ہے تو عمل میں صلاحیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. عقیدہ خراب، بنیاد ہی غلط ہے تو اس پر صحیح مکان بن ہی نہیں سکتا، صحیح دیوار نہیں بن سکتی. عمل میں صلاحیت کی بنیاد عقیدہ اور ایمان ہے. اس کے بعد ہر وہ عمل صالح ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے کے اندر ہے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، ہر نیکی سے نور پیدا ہوتا ہے، ہر گناہ سے تاریکی پیدا ہوتی ہے. وہ نور اس دنیا میں بھی انسانی آرام و سکون، قیام امن، آشتی کا سبب بنتا ہے. وہ جتنی ظلمت پیدا ہوتی ہے وہ اس دنیا میں بھی تباہی، بربادی، دہشت گردی، قتل و غارت، چور بازاری کا سبب بنتی ہے. یہ اثرات تو اس دنیا میں ہیں. آخرت میں
یہاں ہمیں نظر نہیں آتا لیکن اس کے اثرات ہم بھگت رہے ہوتے ہیں. آخرت میں وہ روشنی اور ظلمت سامنے نظر بھی آنے لگ جائے گی. تو اللہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح روشن آیات نازل فرماتا ہے. بینات سے مراد یہ ہے کہ جو بھی سمجھنا چاہے بات اس کی سمجھ میں آتی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن کریم خود بہت بڑا معجزہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے. پھر قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ جتنی بڑی کتاب ہوتی ہے، جتنے بڑے اس کے مضامین ہوتے ہیں، جتنے اعلیٰ پائے کی ہوتی ہے، اتنی وہ مشکل ہو جاتی ہے. ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. قرآن سب سے اعلیٰ ترین بے مثل و بے مثال کتاب ہے اور ہر عامی بھی سمجھ سکتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ان تاریکیوں سے، عقیدے اور کردار کی ظلمتوں سے نور ایمان کی طرف لے کے جائے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ. یقیناً اللہ تم پر بہت شفیق، بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے، بہت محبت کرتے ہیں اپنی مخلوق سے. لیکن اگر کوئی محبت الہی، شفقت الہی کو ٹھکرا کر نافرمانی شروع کر دے تو پھر وہ جرم بھی اتنا ہی ہے. بہت رحیم ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. بھئی ہے کیا تمہیں، تم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کیوں بسر نہیں کر سکتے؟ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے. یہ صرف دولت پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. مال و دولت بھی حلال طریقے سے حاصل کیا جائے، جائز طریقے سے خرچ کیا جائے. علم دیا ہے اللہ نے، اسے جائز طریقے سے خرچ کیا جائے. طاقت دی ہے، اسے جائز حدود میں خرچ کیا جائے. زندگی دی ہے، اسے حدود الہی کے اندر خرچ کیا جائے. علم دیا ہے، اسے جائز طریقے سے پھیلایا جائے. حکومت و اقتدار دیا ہے، اسے جائز طریقے سے لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں. جو نعمت ہے سب اللہ کا رزق ہے اور اسے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا انفاق فی سبیل اللہ. تو فرمایا تمہیں کیا ہے، زندگی گزارنی ہے، تم نے روزی کمانی ہے، اپنے حصے کا رزق کھانا ہے، لباس پہننا ہے. اللہ نہ کھانے سے روکتے ہیں، نہ لباس سے روکتے ہیں، نہ کاروبار سے روکتے ہیں. فرماتے ہیں سب کچھ کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو. تم کہتے ہو شریعت پر عمل کریں گے، یار اب کم تولیں گے تو اتنا نقصان ہو جائے گا، رشوت نہیں لیں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا. اچھا رشوت لے لو، چوری کر لو، ڈاکہ مار لو، اقتدار چھین لو، حکومت کر لو، کیا کر لو گے پھر؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہر چیز تو اس کی ہے، تم پھر چھوڑ کر چلے جاؤ گے. موت سب کچھ تم سے چھین لے گی. نہ وہ پیسہ تمہارے پاس ہوگا، نہ حکومت و اقتدار ہوگا. اسی خاک میں بادشاہ کو بھی پیوند ہونا پڑے گا جس کا حصہ فقیر بنتے. تو پھر ہوگا، بچے گا. پھر اس چیز کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو جو تمہارے پاس رہ ہی نہیں سکتی، آخر تم سے چھن جائے گی. اور تم انسانی زندگی دیکھ رہے ہو، تم سے پہلوں سے چھینی. جو تمہارے پاس ہے یہ کبھی کسی اور کے پاس تھی. آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی. تو اس کے لیے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. کیسی عجیب بات ہے. مَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہر چیز تو اس کی ملکیت ہے، جب تک چاہے جس کو چاہے دے،
جب چاہے لے لے، جس کو چاہے اور کو دے دے، تو پھر تم اس جو جانے والی چیز ہے اس کے لیے ان نعمتوں کو ٹھکرا رہے ہو جو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، دیکھو اس میں دیر نہ کرو، وقت بھی بڑا اپنا اثر رکھتا ہے، خلوص نیت اپنا اثر رکھتی ہے، اطاعت کامل اپنا اثر رکھتی ہے، تو چیزیں اثرات کو بدل دیتی ہیں، نتائج کو بدل دیتی ہیں۔ فرمایا جتنے خادمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جتنے شرف صحابیت سے سرفراز ہیں، سب اللہ کے دوست ہیں، میں سب سے راضی ہوں، میں نے سب کو بخش دیا، سب جنتی ہیں۔ لیکن ان میں بھی طبقات ہیں، جنت کے بھی درجات ہیں۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے قبل جو ایمان لائے، جہاد کیا، دکھ اٹھائے، مال خرچ کیا، فتح کے بعد جنہوں نے کیا، قبول ان کا بھی ہے، لیکن ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ یعنی تاخیر نہ کرو، وقت بھی متاثر کرتا ہے نتائج کو، نیت اور خلوص بھی متاثر کرتی ہے۔ تو جنت تو سارے جائیں گے، اللہ کے سارے محبوب ہیں، لیکن جو فتح مکہ سے پہلے تھے ان کے درجات اپنے ہوں۔ اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنا تو اپنے آپ کو موت کی دعوت دینے کے برابر تھا۔ ان لوگوں نے جانیں دیں، دکھ اٹھائے، مال چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیے، جائیدادیں، وراثت، دولت، اور ہجرت کر لی۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ ایک صحابی ہجرت کر رہے تھے، اکیلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس کے بعد جن لوگوں نے ہجرت کی انہیں بڑے تکلیفیں، پھر ہجرت کرنے بھی نہیں دیتے تھے اور وہاں ایذائیں بھی دیتے تھے۔ تو مشرکین کو خبر ہوگی، انہوں نے دو گھوڑے دوڑائے، راستے میں انہیں جا لیا۔ انہوں نے کہا تم مکہ میں رہے، تجارت کی، دولت کمائی، ہمیں پتہ ہے تمہارے پاس بڑی دولت ہے، آج تم مدینہ منورہ جا رہے ہو، تم اور تمہاری دولت اسلام کی طاقت بنے گی۔ تو مشرکین نے ان سے کہا کہ ایسا کرو، اگر تمہیں ہجرت کرنی ہے تو اپنی دولت ہمارے حوالے کر دو اور تم چلے جاؤ۔ وہ زمانہ بینکوں کا نہیں تھا، سرمایہ جن کے پاس ہوتا وہ سونے کی شکل میں یا ہیرے جواہرات کی شکل میں قیمتی چیزیں خرید کر رکھ لیتے تھے، ضرورت ہوئی بیچ دیں، کیش کرا لیں۔ دیکھو کیسے عجیب لوگ تھے۔ انہوں نے فرمایا مجھے سودا منظور ہے، میری ساری زندگی کی کمائی تم لے لو، مجھے جانے دو۔ کہاں ہے تمہاری دولت؟ انہوں نے فرمایا فلاں فلاں جگہ میرے گھر میں، فلاں کمرے میں، فلاں کونے میں، فلاں جگہ رکھی، ساری دولت وہاں پڑی۔ کیسے عجیب لوگ تھے کہ مشرکین نے بھی یقین کر لیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ مشرکین واپس چلے گئے، وہ مدینہ منورہ چلے گئے، انہوں نے جا کر دیکھا، انہیں ساری دولت مل گئی۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا عجیب لوگ تھے۔ موت سر پہ کھڑی ہے، بہانہ کر کے جان بچائی جا سکتی ہے، انہیں کوئی اور جگہ بتا دیتے نہیں۔ کافروں کو بھی یقین تھا کہ یہ صحابی رسول ہے، یہ غلط نہیں کہے گا۔ تو فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے
جہاد کیے، مال دیے، بعد میں جنہوں نے دیے ان کے بھی قبول ہیں، لیکن وہ پہلوں کی مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے بعد میں جہاد بھی کیے ان کے قبول ہیں، وہ میرے محبوب ہیں، اعلیٰ ترین جنتوں میں ہوں گے، لیکن پہلے والے ان سے بلند ہو گئے، ان سے درجات۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر خادم رسالت کے ساتھ ہمارا نجات کا، جنت کا، آخرت کا وعدہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، درجات میں فرق ہے لیکن مقبول بارگاہ سارے ہیں۔ درجات میں فرق وقت اور خلوص کی وجہ سے آیا، انہوں نے مکہ، فتح مکہ سے پہلے وہ نعمت پا لی، اس کا درجہ اور ہے۔ تو فرمایا تم ایمان لانے میں دیر کیوں کر رہے ہو؟ دیر کرنے میں تو کمی ہوگی، نقصان ہوگا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ ہمارا خوبصورت نجات کا اور اعلیٰ درجات کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں۔ بعض لوگ بڑے فصیح و بلیغ انداز میں اور ادبی انداز میں فلاں صحابی سے یہ قصور ہوا، فلاں سے، بھئی یہ دیکھو کہ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب یا اس سے زیادہ لوگ حج پر صحابہ کرام کی تعداد حضور کی معیت میں موجود تھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ موجود تھے، یہ سارے صحابی تھے، مرد بھی خواتین۔ تو سارا اسلام تو حج کے لیے نہیں آ گیا تھا، کسی گھر سے ایک آیا ہوگا، کسی سے 2 آیا ہوں گے۔ تو اگر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ وہاں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 8-10 لاکھ کی آبادی پیچھے مسلمانوں کی ہوگی۔ اس سے اندازہ کیا جائے نا، گھر سے 3 بندے بھی حج پر آئیں تو شاید 7 پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ تو اس 8-10 لاکھ کی آبادی میں اگر آپ کو 8-10 واقعات قصور کے ملتے ہیں تو اسے آپ اٹھا کر اشتہار بنا کر پھر رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، جتنے واقعات خطا کے ملتے ہیں، جس سے خطا ہو گئی، کسی نے خود کو ستون سے باندھ دیا کہ وہی آئے گی، اللہ مجھے کھولے گا، میں بندہ رہا ہوں، اور واقعی وہی آئی اور اللہ نے معاف فرمایا۔ جس پر سزا واجب ہوتی تھی سنگسار ہونے کی، اس نے خود کو اس کے لیے پیش کر دیا۔ مردوں کو تو چھوڑیں، ایک خاتون سے خطا ہوئی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں نفس کے دھوکے میں آ گئی، شیطان نے بہکا دیا، غلطی ہو گئی، مجھ پر حد جاری فرمائی جائے۔ غالباً وہ حاملہ تھیں، ارشاد ہوا کہ نہیں، بچے کا کیا گناہ، پھر بچہ ہو گیا، پھر آئیں کہ بچہ تو ہو گیا، مجھے سزا دے دی جائے۔ فرمایا بچے کو پالے گا کون، بچے سے ماں کون چھین لے، یہ دودھ پیتا ہے۔ بچے کو 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر حاضر ہوئیں، ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے کو روٹی کھلائی اور عرض کی، یا رسول اللہ اب یہ کھانا کھا لے تو۔ آپ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں کہ قصور ہوا، ان کی توبہ کو بھی تو دیکھیے، قیامت تک کے لیے مثال بن گئی، تعلیم بن گئی۔ پھر تاریخ کے اعتبار پر صحابہ پر اعتراض کرنا، جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، حدیث کرتی ہے۔ تاریخ ہے کیا؟ یُدَوَّمُ مِنْ أَفْوَاهِ النَّاسِ، لوگوں کے منہوں سے تاریخ بنتی ہے، جو کچھ اہل زمانہ بکتے ہیں اس سے تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تاریخ ہے۔ مورخ واقعات کا عینی شاہد نہیں ہوتا،
مورخ اہل زمانہ سے سنتا ہے. تاریخ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، یدبّ من افواہ الناس، لوگوں کے منہوں سے تاریخ بنتی ہے. لوگ کیا اس کی کیا حیثیت ہے قرآن و حدیث کے سامنے کہ آپ تاریخ کو لے کر ان عصریوں پہ اعتراض کریں جن کی تعریف قرآن اور حدیث کرتی ہے، وہ جن کے لیے میرا آپ کا، میں بڑا پارسا بنتا رہوں، میں بڑا اولیاء بنتا رہوں، میں بڑا عالم بنتا رہوں، فیصلہ تو قیامت کو ہوگا. سب کا پتہ چلے گا مرنے کے بعد. حقیقی فیصلہ قیامت کو. یہ وہ لوگ ہیں جن کا فیصلہ قرآن نے یہاں سنا دیا. کلًا وعد اللہ الحسنی، ہر سارے کے سارے صحابہ سے اللہ کے بہترین انعام کا وعدہ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، تم مشورے نہ دو فلاں نے یہ کیا فلاں، اللہ خود بہتر جانتا ہے کس نے کیا کیا. تمہارے اندازوں پر فیصلے نہیں ہوں گے، وہ خود ان کے خلوص، ان کی آرزوؤں تمناؤں اور ان کے کردار، عقیدے اور عمل سے واقف ہے. لہذا اس نے تمام صحابہ کے ساتھ بہترین سلوک کا، نجات کا، جنت کا، بہترین درجات کا وعدہ کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.